السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ آج کی سٹوری کا عنوان ہے جنات کا طبیب۔ غریب ماں باپ کا بیٹا ظفر زیادہ نہ پڑھ سکا اور مڈل پاس کرنے کے بعد اسے اسکول چھوڑنا پڑ گیا، کیونکہ باپ محنت کش تھا اور اس کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ ظفر کی مزید تعلیمی اخراجات پورے کر سکتا۔ چنانچہ ظفر نے بھی محنت مزدوری شروع کر دی۔ ایک دن وہ کام کی تلاش میں بازار گیا تو ایک میڈیکل سٹور کے باہر کھڑے ایک آدمی نے اسے روک لیا۔ وہ ادھیڑ عمر اور خوش لباس آدمی تھا۔ اس کے قریب ہی گتے کا ایک بڑا سا کارٹن رکھا ہوا تھا۔ بیٹا، شاید تم مزدور ہو؟ ادھیڑ عمر شخص نے ظفر سے کہا۔ جی ہاں، کیا یہ کارٹن اٹھانا ہے؟ ظفر نے اس ادھیڑ عمر شخص سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، یہ کارٹن اٹھا کر میرے گھر تک جانا ہے۔ دراصل آج میری کار خراب تھی، ورنہ میں کار میں کارٹن لے جاتا۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا، زیادہ دور نہیں جانا۔ اس بازار سے 3 گلیاں چھوڑ کر چوتھی گلی میں میرا گھر اور کلینک ہے۔ کیا لوگے تم؟ صاحب، آپ جو اپنی خوشی سے دیں گے لے لوں گا۔ ظفر نے اس کی شخصیت سے مرعوب ہو کر کہا۔ کلینک کا سن کر وہ سمجھ گیا کہ یہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ اچھے ماں باپ کے لگتے ہو بیٹا، اس کارٹن میں دوائیں ہیں، احتیاط سے اٹھانا، اس آدمی نے کہا۔ ظفر نے کارٹن اٹھا کر سر پر رکھا اور اس آدمی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ آدمی گلی میں واقع ایک بند دکان کے پاس رکا۔ اس دکان پر شافی کلینک کا بورڈ نصب تھا۔ دکان کے ساتھ ہی ایک گھر کا دروازہ تھا جس کے باہر ڈاکٹر آصف کے نام کی تختی آویزہ تھی۔ یقیناً وہی آدمی ڈاکٹر آصف تھا۔ ظفر نے کارٹن دکان کے آگے رکھ دیا۔ بیٹے، تم تو شکل و صورت اور بول چال سے پڑھے لکھے لگتے ہو۔ ڈاکٹر نے جیب سے 20 روپے کا نوٹ نکال کر ظفر کو دیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں جناب، مڈل پاس ہوں، مگر غربت کے سبب مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکا اور محنت مزدوری کرنا پڑ گئی۔ تو کہیں نوکری کر لو نا، پھر ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہنا۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے مشورہ دیا۔ جناب، مڈل پاس کو کون نوکری دیتا ہے؟ مجھے تو کوئی چپراسی رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کیا آپ مجھے چپراسی رکھ لیں گے اپنے کلینک پر؟ چپراسی تو نہیں، البتہ تمہیں کام سکھانے کے لیے رکھ سکتا ہوں، کیونکہ ابھی تمہاری عمر کم ہے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا۔ تمہیں ہر ماہ 3-4 ہزار تنخواہ بھی دوں گا اور ڈسپینسری کا کام بھی سکھاؤں گا۔ جب تم کام سیکھ جاؤ گے تو تمہاری تنخواہ 10-12 ہزار روپے ہوگی۔ یہ سن کر ظفر خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے جناب، میں کام سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پہلے تم گھر جاؤ، ماں باپ کو بتا کر اجازت لو۔ صبح 9 بجے سے 12 بجے تک اور پھر 3 بجے سے شام 6 بجے تک کلینک میں کام کرو گے۔ کھانا دوپہر کا اور شام کا تمہیں یہی ملے گا۔ اس کے علاوہ بھی میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ ظفر اس ادھیڑ عمر ڈاکٹر کو سلام کر کے سیدھا گھر گیا۔ اس نے ماں باپ کو بتایا کہ اس سے ایک ڈاکٹر کے پاس نوکری مل گئی ہے، تنخواہ کے ساتھ 2 وقت کا کھانا بھی ملے گا۔ اس کے والدین بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ظفر کو اجازت دے دی۔ ظفر سپہر 3 بجے کلینک پہنچا تو کلینک کھلا تھا۔ کمرے میں ڈاکٹر آصف بیٹھا تھا، دوسرے کمرے میں ڈسپینسر بیٹھا تھا جو بوڑھا سا ایک آدمی تھا۔ ڈاکٹر نے ظفر کو بیٹھنے کو کہا اور ڈسپینسر رشید کو آواز دے کر طلب کیا۔ دیکھیے، یہ لڑکا مڈل پاس ہے، اسے اپنا کام سکھایا کریں۔ بہتر جناب۔ کیا یہ صرف کام سیکھے گا؟ ہاں، البتہ جب میں باہر کسی مریض کو دیکھنے جایا کروں گا تو اپنی مدد کے لیے اسے بھی ساتھ لے جایا کروں گا۔ بہت باادب اور فرما بردار لڑکا ہے، آپ نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر نے ڈسپینسر رشید کو ہدایات دی۔ اس طرح ظفر ڈاکٹر کے پاس کام سیکھنے لگا۔ دوپہر کو اور شام کو اس کے لیے ڈاکٹر کے گھر سے کھانا آتا تھا۔ ظفر کو ڈاکٹر کے کلینک میں کام کرتے ہوئے 1 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے تنخواہ کے طور پر 4 ہزار روپے دیے اور ایک نیا سوٹ بھی سلوا کر دیا۔
جبکہ پورے ماہ کے دوران اسے 30-40 روپے جیب خرچ بھی ملتا رہا۔ ڈاکٹر جب کلینک کے لیے دوائیں خریدنے جاتا تو ظفر کو اپنی کار میں ساتھ لے جاتا۔ ظفر اب اتنا کام سیکھ گیا تھا کہ رشید کی غیر موجودگی میں وہ ڈاکٹر کی لکھی ہوئی پرچی پڑھ لیتا تھا اور مریض کو پرچی پر لکھی ہوئی دوائیں بھی دیتا تھا۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد جب شام کو کلینک بند ہونے کا وقت ہوا تو اچانک ایک مریض ڈاکٹر کے کمرے میں آیا جس کی آنکھیں بہت چمکدار تھیں۔ اس نے ڈاکٹر کو سلام کیا اور پھر بولا، آپ کو میرے گھر چلنا ہے، خیریت تو ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ میری بیوی بیمار ہے، چھوٹے بچے کو بھی بخار ہے۔ اس آدمی نے بتایا۔ تمہاری بیوی کو کیا وہی بیماری ہے جو گزشتہ ماہ تھی؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ نہیں، اب اس کے گردوں میں تکلیف ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ چلو پھر ظفر، میرا بیگ اٹھا لو، آج تم میرے ساتھ جاؤ گے، واپسی پر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ کیا اس لڑکے کا جانا ضروری ہے ڈاکٹر؟ اس آدمی نے پوچھا۔ بے فکر رہو، یہ تمہارے گھر سے باہر رہے گا، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ ظفر نے ڈاکٹر کا دواؤں کا بیگ اٹھا لیا، پھر وہ ڈاکٹر کے ساتھ باہر آیا۔ ڈاکٹر نے اسے اپنے ساتھ اگلی سیٹ پر بٹھایا جبکہ چمکدار آنکھوں والا شخص پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے انجن سٹارٹ کر کے کار آگے بڑھائی اور سڑک پر آ کر ایک طرف دوڑانے لگا۔ چند لمحوں بعد ظفر نے چہرہ موڑ کر پیچھے دیکھا تو چونک پڑا۔ پچھلی سیٹ خالی تھی۔ سر، وہ آدمی کہاں غائب ہو گیا؟ سیٹ تو خالی ہے۔ ظفر نے حیران ہو کر ڈاکٹر سے پوچھا۔ کوئی بات نہیں ظفر، میں نے اس کا گھر دیکھا ہوا ہے، ڈاکٹر نے بے پرواہی سے کہا۔ ظفر کو اس کے جواب پر مزید حیرت ہوئی کہ راستے میں کار کہیں رکی بھی نہیں، پھر بھی وہ شخص چلتی ہوئی کار سے غائب کیسے ہو گیا، اور ڈاکٹر اس کے غائب ہونے پر پریشان ہونے کی بجائے بے پرواہ کیوں ہے؟ وہ یہی سوچتا رہا اور کار دوڑتی ہوئی شہر سے باہر نکل آئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے ایک کچے راستے پر کار موڑ دی۔ یہ بالکل ویران جگہ تھی۔ کچھ فاصلے پر گھنے درختوں اور جھاڑیوں کا ایک جھنڈ نظر آ رہا تھا۔ اس جھنڈ سے چند قدم پیچھے ہی ڈاکٹر نے کار روکی تو ظفر کو حیرت ہوئی۔ وہاں دور دور تک کسی آبادی یا گھر کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ ہر طرف اندھیرا اور ویرانی تھی۔ تم یہیں بیٹھو ظفر، یہ پردہ دار لوگ ہیں، میں چونکہ ڈاکٹر ہوں اس لیے اقلامہ کی بیوی مجھ سے پردہ نہیں کرتی۔ ڈاکٹر نے ظفر کو ہدایت کی، پر اقلامہ کون ہے ڈاکٹر صاحب؟ ظفر نے چونک کر پوچھا۔ اقلامہ میرا نام ہے لڑکے۔ اچانک پچھلی سیٹ سے آواز آئی۔ ظفر نے بے اختیار مڑ کر دیکھا تو پچھلی سیٹ سے وہی آدمی اٹھ رہا تھا جو راستے میں غائب ہو گیا تھا۔ ظفر کا حیرت کی شدت سے دماغ چکرا کر رہ گیا۔ وہ آدمی کار سے اترا اور ڈاکٹر بھی کار سے اتر کر اس کے پیچھے چل دیا۔ ان کا رخ درختوں کے جھنڈ کی طرف تھا۔ وہ جھنڈ میں داخل ہو گئے تو ظفر کو خوف محسوس ہونے لگا۔ ایک تو اقلامہ کا نام عجیب تھا، دوسرا اس کی چمکدار آنکھیں، اور پھر اس کا سفر کے دوران غائب ہو جانا، اور جب کار رکی تو پھر واپس کار میں ظاہر ہو جانا۔ وہ دونوں درختوں کے جھنڈ میں گئے تھے۔ کیا جھنڈ کی دوسری طرف کوئی مکان تھا؟ ظفر کے دل میں تجسس پیدا ہوا اور وہ اقلامہ کا گھر دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور باہر آیا ہی تھا کہ ایک دم اس کے آس پاس سے عجیب قسم کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ وہ پر اسرار آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی چلی گئیں اور بلند سے بلند تر ہو رہی تھیں، مگر بولنے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ظفر انتہائی خوفزدہ ہو گیا۔ لگتا تھا کئی عورتیں اور مرد غصے میں تیزی سے بول رہے ہیں۔ کار کی تمام بتیاں بند تھیں اور ستاروں کی مدھم روشنی میں چند گز آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ظفر خوف سے کانپنے لگا۔ دفتن وہ آوازیں ایک دم بند ہو گئیں اور اب گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دینے لگیں۔ ظفر کو یوں لگا جیسے کئی گھوڑے سرپٹ دوڑتے ہوئے کار کی طرف آ رہے ہوں، لیکن گھوڑے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ظفر پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ جلدی سے دروازہ کھول کر کار میں واپس بیٹھ گیا۔ اس کے کار میں بیٹھتے ہی وہ آوازیں ایک دم سے بند ہو گئیں۔ ظفر سیٹ پر بیٹھا تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا۔
تقریباً 10-20 منٹ بعد سامنے سے ڈاکٹر آصف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے پاس بیگ کے علاوہ دوسرے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ وہ قریب آیا اور کار کا دروازہ کھول کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے کار کی اندرونی بتی جلائی، پھر کپڑے کی تھیلی کا منہ کھولا اور اپنی ہتھیلی پر الٹا دیا تو ظفر کو دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ سونے کے زیورات تھے۔ ڈاکٹر نے زیورات دیکھنے کے بعد دوبارہ تھیلی میں ڈالے اور تھیلی اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لی۔ پھر اس نے کار سٹارٹ کی اور واپس چل پڑا۔ ظفر سوچنے لگا، کیا اقلامہ نے ڈاکٹر کو فیس میں روپوں کے بدلے زیورات دیے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کے جانے کے بعد مجھے یہاں کافی خوف محسوس ہوا تھا۔ راستے میں ظفر نے ڈاکٹر کو بتایا۔ ارے پرواہ مت کرو، تم آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کے عادی ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر نے ہنس کر کہا، کل پھر مریض کو انجیکشن لگانے کے لیے یہی آنا ہے ظفر۔ شہر پہنچ کر ڈاکٹر نے اسے اس کے گھر کے قریب کار سے اتارا اور ظفر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری شام اقلامہ دوبارہ آیا تو کلینک کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر ظفر اور اقلامہ کے ساتھ اپنی کار میں اقلامہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ظفر بار بار پلٹ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھے اقلامہ کو دیکھتا رہا، لیکن وہ کل کی طرح آج غائب نہ ہوا۔ ڈاکٹر نے منزل پر پہنچ کر درختوں کے جھنڈ کے سامنے کار روکی اور پھر کار سے اتر کر اقلامہ کے ساتھ درختوں کی طرف چل دیا۔ جو ہی وہ دونوں جھنڈ میں داخل ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہوئے، ظفر پھر سے کار سے اتر آیا۔ آج وہ تہیہ کر کے آیا تھا کہ اقلامہ کا گھر ضرور دیکھے گا، لیکن جو ہی وہ درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھا، جھنڈ سے سیاہ رنگ کا ایک کتا باہر آیا جس کی آنکھیں اندھیرے میں بلور کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ کتا ظفر کو دیکھ کر بھونکنے لگا اور ظفر گھبرا کر رک گیا۔ اسی لمحے جھنڈ سے چھوٹے چھوٹے کئی کتے نکل کر ظفر کی طرف لپکے اور ظفر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا۔ خبردار، دوبارہ اس طرف آنے کی کوشش نہ کرنا۔ دفعتاً پہلے کتے کی طرف سے انسانی آواز آئی۔ اس آواز کو سن کر ظفر پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ آواز اسی آدمی اقلامہ کی تھی۔ ظفر کے اب اوسان قطع ہونے لگے اور وہ خوف کی شدت سے کانپتا ہوا الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ اسی لمحے چھوٹے کتے غراتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ٹھہرو بچوں، یہ ڈاکٹر کا ساتھی ہے، اسے معاف کر دو، میں نے اسے سمجھا دیا ہے، واپس آ جاؤ، آج اس کو بخش دیتے ہیں، بڑے کتے نے اقلامہ کی آواز میں کہا، اور چھوٹے کتے پلٹ کر بھاگتے ہوئے درخت کے جھنڈ میں گھس گئے۔ ظفر کا خوف سے سانس رکنے لگا۔ اسی لمحے بڑا کتا بھی مڑ کر درختوں میں غائب ہو گیا۔ ظفر بمشکل لڑکھڑاتا ہوا کار تک پہنچا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اور خوفزدہ ذہن کے ساتھ کتوں کے بارے میں سوچنے لگا کہ آخر یہ کتے کون تھے اور بڑا کتا انسانی آواز میں، خاص طور پر اقلامہ کی آواز میں، کیوں بول رہا تھا۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر آصف واپس آیا تو ظفر پر خوف کے مارے غشی طاری تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سیٹ پر بٹھا کر ہلایا جلایا تو ظفر نے آنکھیں کھول دی۔ سر وہ کتے کون تھے؟ اور ایک کتا تو انسانی زبان میں اقلامہ کی طرح بول رہا تھا۔ ظفر نے کانپتی ہوئی خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ وہ دراصل کتا اقلامہ اور اس کے بچے ہی تھے۔ اس جھنڈ میں جنات کی پوری بستی آباد ہے اور میں ان کا ڈاکٹر ہوں۔ وہ فیس کے بدلے مجھے سونا دیتے ہیں، لیکن یہ راز تم اپنے سینے میں رکھنا اور کسی کو بھی جنات کے بارے میں مت بتانا، ورنہ تم بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ ڈاکٹر نے ظفر کو ہدایت دی۔ ظفر خاموش رہا، لیکن دوسرے دن سے اس نے جنات کے ڈاکٹر کی نوکری چھوڑ دی اور دوبارہ پہلے کی طرح محنت مزدوری کرنے لگا۔ اسے خطرہ ہو گیا تھا کہ کسی دن جنات اس کا ہی خون نہ پی جائیں۔ دوستو، کیسی لگی سٹوری آپ کو؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔